بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 4 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا. آج ہم لیٹسٹ انفارمیشنز لے کے آئے ہیں. لیٹسٹ نیوز کیا ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کی, اور آذربائیجان نے مزید کتنے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے, اور کچھ نئی چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اس میں پر اسرار طور پر خاموش کیوں ہے. چائنا بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہا, صرف اپیل کی حد تک ہے. دو بڑی طاقتیں چائنا اور امریکہ بالکل خاموش. دوسری جانب پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر نے پاکستان کا بہت شکریہ ادا کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان کا کردار آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں آذربائیجان کے عوام کے لیے اور آذربائیجان کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے. اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اور آذربائیجان نے اب تک کتنے مزید علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے. اور دوسرا یہ بتا دوں کہ جو لیٹسٹ تازہ ترین ہے, یہ جنگ جناب اب آذربائیجان اور آرمینیا کے قراباغ کے بجائے اب مین سٹیز تک پہنچ گئی ہے. اب دونوں ملک جو بڑے شہر ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں, اور اب یہ جنگ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے اور آرمینیا کی پسپائی ہو رہی ہے. اور اس کی میں بتا دیتا ہوں ابتدا, اور پھر ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ رشیا اور فرانس اس میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. یہ چیز خاص طور پہ میننگ فل ہے. امریکہ خاموش, کوئی لفٹ نہیں کروا رہا. کیوں نہیں کروا رہا؟ اور چائنا بالکل پیچھے بیٹھا ہے جناب, کوئی نہیں آ رہا پریکٹیکلی اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں سنائی دے رہی. اور صرف رشیا اور جناب فرانس یہ ہیں ایکٹیو. آپس میں دونوں سربراہان بات بھی کر رہے ہیں, پلاننگ بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں. پھر مسلم ملکوں میں کون کون ہے جناب؟ مسلم ملکوں میں ترکی اور پاکستان, یہ دو ملک جو ہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. خیر, سب سے پہلے تو ظاہر ہے جی ہمارے لیے جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان نے مزید 7 دیہات آزاد کروا لی ہیں. 7 دیہات آزاد کروا لی ہیں, اور آذربائیجان کے صدر الہام علی نے جناب واضح طور پہ ان دیہاتوں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے جو کہ آرمینیا سے آزاد کروائے گئے ہیں. اور یہ شہروں کے نام ہیں جناب. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جی سوشل میڈیا پہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ آج آذربائیجان کی فوج نے ضلع ترتر کے گاؤں تالش, ضلع جبرائیل کے دیہات مہدلی اور چاکرلی, زیریں مارالیان, شیجے اور کونی جاک, اور ضلع فضولی کے گاؤں زیریں عبدالرحمن کو آزاد کروا لیا ہے. یہ تازہ ترین جناب انہوں نے دی ہے اطلاع. الہامی علیف نے اس سے قبل بھی جی مادہ گیس کی آرمینی قبضے سے رہائی کا اعلان کیا تھا. یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے یہ اس کے علاوہ ہیں, یعنی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو آذربائیجان نے اپنے علاقے واگزار کروائے ہیں, آرمینیا کی فوج کو وہاں سے نکالا ہے اور کنٹرول حاصل کیا ہے, یہ اس کی خبر ہے جناب. 27 ستمبر کے بعد کل اور پرسوں جو 2 دن گزر گئے, ان 2 دنوں میں یہ آذربائیجان کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے. اب آگے آتے ہیں جناب, صورتحال کیا چل رہی ہے. صورتحال اس وقت گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ اس وقت بھاری توپ خانے کا استعمال شروع ہو گیا ہے, اور حملے زیادہ ہو رہے ہیں اور دونوں طرف سے. اور آذربائیجان نے ایک خاص طور پہ آذربائیجان کیا کر رہا ہے جی؟ آذربائیجان یہ کر رہا ہے جو اس کے فوجی ٹارگٹس ہیں, فوجی اڈے ہیں, فوجی بارود, فوجی ساز و سامان, فوجی تنصیبات, ان کو ہٹ کر رہا ہے. اور اس میں ان کے ڈیفنس منسٹر کا بھی اور فارن منسٹر کا بھی خاص طور پہ یہ سٹیٹمنٹ ہے اور آن دا ریکارڈ ہے جو وہ جاری کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت سارے ان کے فوجی نقصان ہم نے زیادہ کیا آذربائیجان کا, اور ان فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے کے بعد ہم نے اپنی پوزیشن بہتر کی ہے, اور خاص طور پہ جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی پوزیشن بہتر کر لی ہے, اور آرمینیا کو ہم نے دھکیلا ہے. آرمینیا کیا کر رہا ہے؟ آرمینیا جو ہے وہ سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے.
اور بڑے شہر، ایک گنجا شہر ہے جناب، گنجا کہہ لیں، گنگا کہہ لیں، انگلش کا ورڈ ہے، وہاں پہ زیادہ ہٹ کیا ہے آرمینیا نے، اور وہ ہے ایک سول آبادی کو نشانہ بنایا، اور سول آبادی کو نشانہ بنانے کے بعد کلیم یہ کیا کہ انہوں نے گنجا ایئرپورٹ کو بھی ہٹ کیا ہے۔ لیکن آذربائیجان نے کہا ہے کہ جناب آرمینیا کی افواج نے جنوبی قفقاز میں دوسرے شہر گانجا پر بھی گولہ باری کی ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے آرمینیا نے۔ لیکن یہ جو آرمینیا کا کلیم ہے جناب، انہوں نے ایئرپورٹ ہٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہماری کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجک پوزیشن ہٹ نہیں ہوئی، ہمارا کوئی کیا کہنا چاہیے فوجی تنصیبات ہٹ نہیں ہوئیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آرمینیا نے انتہائی بزدلانہ کارروائی کی ہے، شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جبکہ مزید کوئی 50 فوجی آرمینیا کے جی ہلاک ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ اور اب ایک اور نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، اور وہ نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے پراکسی وار۔ اب یہ پراکسیز شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ کاراباخ جو ہے، نگورنو کاراباخ کے ایک رہنما ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اب ہم آذربائیجان کے بڑے شہروں کو نشانہ بنائیں گے اور ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ اب اس کی میں بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا مختصر بتا دوں کہ اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ اب تک آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے، اور آذربائیجان کی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، آذربائیجان کی اور اب بھی کاراباخ کے گرد و نواح میں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، جو متنازع علاقہ ہے کاراباخ کا متنازع علاقہ۔ ایک بار اس کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی 4400 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور یہ مسلم میجورٹی ہے اس میں، اور تاریخی طور پہ جغرافیائی اعتبار سے یہ علاقہ بھی ہے آذربائیجان کا حصہ، رشیا اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہاں پہ کاراباخ کو آرمینیا جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، جو اصل چیز ہے۔ اور اس میں ایک اندازے کے مطابق جی 1988 اور 94 میں جو جنگ ہوئی تھی دونوں ملکوں کی، اس میں 30,000 لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے آگے جا کے۔ اسی لیے یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور آگے جا کے ایک خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اب یہ اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، بلکہ اطلاعات ہیں، اندیشہ کیا ہے کہ اب اس میں کیونکہ آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے، ترکی میدان میں آ چکا ہے، اور پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے مورلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹک وے میں بھی، تو یہ کر رہا ہے۔ جب پاکستان اور ترکی بھی پیچھے ہیں، ادھر جناب آپ کا رشیا جو ہے وہ اس کے مفادات بہت زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں آرمینیا کی شکست کی وجہ سے، کیونکہ آرمینیا میں اس کا فوجی اڈہ ہے۔ اور آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ رشیا اور فرانس جو ہے ان میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ فرانس بھی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آرمینیا کو کوئی شکست ہو اور آذربائیجان کو فتح ہو، اور آذربائیجان میں ترکی کا اثر و رسوخ بڑھے اور ترکی کی پوزیشن وہاں پہ بہتر ہو۔ یہ ایک بہت اس لیے ترکی اور فرانس جو ہیں وہ براہ راست ترکی اور فرانس کہہ رہا ہوں، رشیا اور فرانس براہ راست اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور ادھر ترکی چیلنج کر رہا ہے فرانس کو کہ وہ اس طرح کے کاموں میں مت آئے۔ لیکن جناب ظاہر ہے اسی لیے اب یہ جنگ پھیل رہی ہے، اور جنگ پھیلنے کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب میجر سٹیز کو، اور یہ ذرائع ابلاغ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، ایک کیا کہنا چاہیے یو کے کی ایک رپورٹ ہے، اس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ جناب یہ اب معاملہ جو ہے انہوں نے تصویریں بھی جاری کی ہیں، اور یہ کنسرن شو کیا ہے کہ اگر اس میں اب انوالو نہ ہوئے تو پھر معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اب نیا سلسلہ، نیا کھیل شروع ہوگا، اور اگر آذربائیجان نے جنگ بند نہ کی، جو کہ وہ نہیں کر رہا کیونکہ اس کی پوزیشن بہتر ہے، تو پھر نئی پراکسی شروع ہو جائے گی، اور اس میں کوئی ملک تو شاید نہ آئے، لیکن ملک اپنے بندے ضرور بھیجے گا، انڈائریکٹلی سپورٹ کرے گا۔
قراباغ کے جو نیشنلسٹ ہیں، قوم پرست ہیں، انہوں نے اب کھل کر آنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ آرمینیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن قراباغ کے جو قوم پرست، جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں آپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہٹ کریں گے آذربائیجان کے بڑے شہروں کو، اور اب یہ لڑائی ہم اندر لے کے جائیں گے شہروں میں۔ تو اس سے آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے افغانستان میں لڑائی لڑی گئی، ریگولر آرمی کم، اور افغان طالبان کے مختلف گروپس کو، جیسے چائنا کی ریگولر آرمی نہیں تھی افغانستان میں، رشیا کی نہیں تھی، ایران کی نہیں تھی، ان ملکوں کی ریگولر آرمی نہیں تھی، انڈیا کی نہیں تھی، لیکن یہ سپورٹ کر رہے تھے عسکریت پسند گروپس کو، ان کو اسلحہ دے رہے تھے، ان کو ٹریننگ دے رہے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ کو وہاں پہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور امریکہ کو مار پڑی، اور انہوں نے ایک امن معاہدہ کیا۔ یہ میں آپ کو ایک ریفرنس کے طور پہ ایک مثال دی میں نے آپ کو۔ اب یہی کچھ، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بظاہر یہ ایک آئسولیشن میں دو ملک لڑ رہے ہیں، اور دونوں غیر معروف ملک ہیں، ایک آرمینیا ہے، ایک آذربائیجان ہے، لیکن یہ جو قراباغ کا ایریا ہے یہ بڑا اسٹریٹجک ہے، اور اس کے اندر دولت بھی بہت ہے، پھر اس میں بہت سارے ملکوں کے مفادات ہیں، اور خاص طور پہ چائنا، رشیا، ایران، ان کے زیادہ مفادات ہیں۔ ترکی ادھر آ جائیں، اور ترکی کے ساتھ پھر پاکستان بھی آ جاتا ہے۔ جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ امریکہ اس میں بالکل خاموش ہے۔ یہ گارجین کی رپورٹ ہے جناب۔ گارجین کی رپورٹ کے مطابق اب تک جو آرمینیا کی لڑائی چل رہی ہے اس میں ٹرمپ انتظامیہ بالکل خاموش اور سائلنٹ، کسی قسم کا کوئی انوالومنٹ نہیں، اور اس کو ایک زمین کے ٹکڑے کے تنازع کے طور پہ لے رہی ہے، اس سے زیادہ اس کو لفٹ نہیں کروایا، اور ٹرمپ بالکل خاموش ہے اس معاملے میں۔ ابھی تک صرف کل ایک جملہ آیا ہے، جبکہ جو ان کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، وزیر خارجہ جن کو کہتے ہیں پومپیو، انہوں نے ایک سمپل سی بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پیس آف ریل اسٹیٹ کا ایشو ہے، اور اس کو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے، اور ہم یہ جو مار کٹائی کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اب تک مکمل طور پہ خاموش ہے، اور اس کی خاموشی کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ، لیکن اس کا جو ماؤتھ پیس، بڑا ماؤتھ پیس ہے فرانس، وہ ضرور اس میں شامل ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فرانس کو آگے کر رہا ہے، امریکہ جو ہے، کیونکہ اب اس کی کیا ریزن ہے کہ براہ راست کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسری ہے کہ وہاں پہ رشیا بھی ہے، اور کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر چین جو ہے وہ آیا جناب، چین کی وزارت خارجہ کا اسٹیٹمنٹ جو اب تک آیا ہے وہ بھی بڑا ڈھیلا ڈھالا سا ہے، کہ انہوں نے اعتدال کی اپیل کی ہے، یعنی کہ ذرا تھوڑا سا دھیمے ہو جائیں، ایگریشن ختم کر دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم متعلقہ فریقین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ احتیاط کا دامن تھامے رکھیں، اور اختلافات اور تضادات کو سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں، اور اس کشیدگی کو کم کریں۔ یہ اب تک چائنا کے وزارت خارجہ کا ایک ہے جناب اسٹیٹمنٹ، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ، اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ اب اتنا سادہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایشو اب بڑھے گا، اور اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو پھر یہ جناب کچھ تھوڑا سا سیریس ہوگا۔ اب آتے ہیں پاکستان، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے معاملے میں، پاکستان جی پہلے دن سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس میں ہے، تو پاکستان اس میں کیا ہے، پاکستان کی انوالومنٹ کیا ہے؟ پاکستان نے یہ تو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہماری کسی قسم کی کوئی آرمی ادھر نہیں ہے، یہ بالکل فضول بات ہے، اور یہ بات بھی صحیح تھی۔ یہ انڈیا اور فرانس کا آپس میں کوئی پاکستان کے ساتھ حساب برابر کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ فیٹف کا معاملہ ہو، 370 ہو، مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہو، رافیل دینے کا معاملہ ہو، چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو کھڑا کرنے کا مقابلہ ہو، تو فرانس آج کل کافی
آگے ہے۔ تو اس لیے اب بھی پاکستان کو پھنسانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک چیز آئی ہے جناب، اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں، اور ہم بھی کچھ نہیں بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آرمینیا سے جنگ میں آذربائیجان کی حمایت کرنے پر پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر علی زادہ نے بہت زیادہ اظہار تشکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ احسان جو ہے ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور اس پہ پاکستان نے جو امداد کی ہے، انہوں نے جناب انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے جی، آذر پاک دوستی زندہ باد، آذر پاک دوستی زندہ باد۔ تو اس ٹویٹ سے آپ بہت سارے نتائج نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی، خیال رہے کہ عالمی سطح پر قراباخ آذربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے، تاہم اس پر آرمینیا کے قبائلی گروہ نے فوج کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ اسی قبضے کے باعث پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے کا واحد ملک ہے۔ یہ جناب سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، اور آذربائیجان کی مکمل سپورٹ کرتا ہے، قراباخ کے معاملے میں مکمل سپورٹ کرتا ہے۔ آذربائیجان پاکستان دوستی زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے۔ اس کے بعد جناب جنگ بندی کی طرف آتے ہیں۔ جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے آذربائیجان نے بالکل، اور یہ روس اور فرانس ابھی تک اس کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو جائے، لیکن گھمسان کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، یہ دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور آذربائیجان نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے جنگ بندی کا۔ اس کا اگین آذربائیجان کے صدر نے ایک ہی کہا ہے کہ جناب صرف ایک بات کہ علاقے خالی کریں، اور ہم مزید 30 سال انتظار نہیں کریں گے، پہلے ہی ہم اپنی جانیں ضائع کر چکے ہیں، اب یہ کام رکے گا نہیں، اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا لیتے، اور جو علاقے خالی کروائے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور یہ 26 سال کا تصادم ہے جناب، 26 سال سے یہ لڑائی چل رہی ہے، جیسے پاکستان کی لڑائی کشمیر کے معاملے میں چل رہی ہے 70 سال سے۔ تو کنکلوژن یہ ہے جناب کہ اس میں آذربائیجان کا پلڑا بھاری، کئی دیہات خالی کروا لیے گئے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، ٹارگیٹڈ کارروائی کر رہا ہے، اور یہی ٹارگیٹڈ کارروائی جو ہے وہ فرانس اور دوسرے ملکوں کو، رشیا کو ذرا اس کے سینے میں چبھن ہو رہی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ وہ قراباخ کے علاقے پہ قابض ہے، اور آذربائیجان کے ساتھ ہے پاکستان کھڑا، اور اب تک کی جو لڑائی ہے اس میں شدید ترین لڑائی ہو رہی ہے، اور جو میرا اندازہ ہے یہ لڑائی اب پھیلے گی، کیونکہ اب اس میں شاید ملک تو انوالو نہ ہوں، لیکن آرمینیا کو کھڑا کرنے کے لیے وہاں پہ علیحدگی پسند گروپس جو ہیں، اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا، ان کو اسلحہ بھی دیا جائے گا، ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی، تاکہ یہ لڑائی بڑھے اور کسی بھی صورت میں آذربائیجان جیت نہ سکے، اور اس کے بعد اس کا یقیناً فائدہ آذربائیجان اور اس کے بعد ترکی کو ہوگا، ترکی کے بعد پاکستان کو ہوگا۔ تو یہ دیکھتے ہیں جناب کیا صورتحال ہے۔ امریکہ کی پراسرار خاموشی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آذربائیجان یہ کہہ رہا ہے کہ آذربائیجان پاکستان دوستی زندہ باد، اس کے بہت سارے مطالب ہیں، آپ خود اس کا نتیجہ نکالیں۔